رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. پہلے تو میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب مصطفیٰ حسین صاحب رضوی اور سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین صاحب رضوی کو ایصال ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیزان محترم، یہ آج کی مجلس چہلم جناب مصطفیٰ حسین صاحب اور سلطان عالم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور یہ مجلس آن لائن آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میری ایک عادت سی ہے کہ میں ایصال ثواب کی مجالس میں اسی انداز پر گفتگو کرتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کی قدرت و اختیار کیا ہے اور فلسفہ موت اور زندگی کیا ہے. آپ غور تو فرمائیں، اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی قدرت و اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج 4-5 مہینے ہو گئے کورونا ایک وبا کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل گیا. بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے صاحبان اقتدار
डॉक्टर्स, हुक्मा, माहिरीन तिब, हर इंसान ये कहने पर मजबूर है कि ये चीज़ हमारे बस में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, इसका तोड़ हम अभी तक मुहैया नहीं कर पाए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद भी दुनिया ये नहीं कहेगी कि कोई कुदरत है कि जिसने इस वबा को दुनिया में फैलाकर अपनी कुदरत व इख्तियार का ऐलान किया और ये कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सब चीज़ों पर कुदरत व इख्तियार रखता है। अल्लाह ही ने मौत और ज़िंदगी को खल्क़ किया। ज़िंदगी और मौत को खल्क़ करने का मतलब क्या हुआ? ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और यह देखे कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है एक मोमिन के इसाले सवाब की यह मजलिस है। मैं निहायत ही इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि देखो ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, आप अपने ज़हनों में महफूज रखें, जब कोई मोमिन इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आम तौर से एक इस्तिलाह है जिसे बच्चे नौजवान इस्तेमाल कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि फ़लाँ आदमी मर गया। मैं उन बच्चों को, उन नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि याद रखो, अहले बैत का चाहने वाला कभी मरता नहीं है, बल्कि दुश्मनाने अहले बैत मरते हैं। अहले बैत का चाहने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। हाँ, तो फिर फ़र्क बस इतना है कि आज वो इस दुनिया में है, कल वो उस दुनिया में चला गया। यानी आपकी ज़बान में यूं कह दूं कि आज वो इस दुनिया में रहता था और इस दुनिया से जब उस दुनिया में गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोमिन जो था उसने माइग्रेट किया, उसने शिफ्ट किया, उसने ट्रांसफ़र किया। यानी पहले वो यहाँ रहता था, अब वहाँ रह गया। मैं मिसाल दे दूँ ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कर लीजिए आप किसी एक महल्ले में रहते हैं, लेकिन आपको वहाँ की रहाइश अच्छी नहीं लगी। नतीजा क्या हुआ? आपने दूसरे महल्ले में मकान ले लिया। तो जब आपने दूसरे महल्ले में मकान ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महल्ले से दूसरे महल्ले में जब आप चले गए तो आप अपनी ज़बान में कहेंगे कि हमने शिफ्ट कर गए, हम शिफ्ट कर गए। और इस्लाम ने इसी लफ्ज़ को अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि देखो, जब कोई मोमिन दुनिया से जाने लगे तो ये कहना कि फ़लाँ मोमिन का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। तो शिफ्ट करने का मतलब ये होता है, मैं पूछना चाहता हूँ हर इंसान गौर व फिक्र करे, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि वो ज़िंदगी के साथ जाता है या मर कर जाता है? मालूम ये होता है कि ज़िंदगी के साथ जाता है, और जब ज़िंदगी के साथ जाता है तो अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए हम ईसाले सवाब करते हैं। ईसाले सवाब का मतलब क्या है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। ईसाले सवाब का मतलब ये होता है कि किसी को कोई चीज़ भेजना। दुनिया में एक ही कौम ऐसी है, दुनिया में एक ही मज़हब ऐसा है, दुनिया में एक ही फ़िरका ऐसा है जो अपने जाने वाले को मुसलसल ईसाले सवाब करता रहता है, ताकि ये समझ में आ सके कि ये जाने वाला मरा नहीं है, जाने वाला जिंदा है। बस फ़र्क इतना है कि आज तक हमारे पास रहता था, अब बारगाह अहले बैत में पहुंच गया।
تو ظاہر سی بات ہے جب بارگاہ اہل بیت میں پہنچا تو ترقی کے ساتھ پہنچا۔ اور مثال دے دوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عزیزان گرامی، آپ غور تو کیجئے، مثلا فرض کر لیجئے آج کے زمانے میں تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو لندن و امریکہ و کینیڈا میں نوکری مل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہاں سے جب جانے لگا تو نتیجہ یہ ہوا کہ چاہنے والے، عزیز دار، محبت کرنے والے جب اس کو رخصت کرنے رکھتے ہیں تو آنسو بہا کر غم کے ساتھ میں اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، ظاہر ہے یہ بھیڑ کیسی ہے، مجمع کیسا، یہ رخصت کرنے والے آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ ایک انسان ہے جو ہنسی خوشی جا رہا ہے، ترقی کے منزل پر جا رہا ہے، اس کے لیے گریہ کیسا، یہ رنج کیسا، یہ افسوس کیسا؟ تو پلٹ کر جواب دینے والے جواب دیں گے، آپ نہیں جانتے ہیں، یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے، میرا بچہ جا رہا ہے، میرا باپ جا رہا ہے۔ یعنی جو بھی رشتے کا تعین آپ کر لیں، اس رشتے سے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ترقی کے منزل میں جا رہا ہے، اس کو نوکری مل گئی ہے، آرام کی زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ تو پھر میں نے کہا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سینے میں دل ہے۔ جب کوئی ہم سے جدا ہونے لگتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آنسو بہیں۔ بس ہم نے کہا یہی فلسفہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب ہمارا جانے والا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بارگاہ اہل بیت میں جا رہا ہے، لیکن اس لیے آنسو بہاتے ہیں کہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس فلسفے کو ہر قوم نہیں سمجھ پاتی ہے، اس فلسفے کو ہر ملت نہیں سمجھ پاتی ہے، اس بات کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ صرف ایک ہی قوم ایسی ہے، ایک ہی فرقہ ایسا ہے، ایک ہی نظریات کے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جانے والا مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ اب بس ساتھ اتنی سی ہے کہ چونکہ ہم سے علیحدہ ہو رہا ہے، ہم سے الگ ہو رہا ہے، لہذا ہم اس پر آنسو بھی بہاتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اب جہاں ہم اس منزل پر پہنچے تو دنیا ہم سے ایک سوال کرتی ہے کہ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ شفٹ کر گیا ہے، مائیگریٹ کر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو آپ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے کسی کو کوئی چیز بھیجنے کے لیے، بہت غور سے میرے جملوں کو سنیے عزیزان گرامی، کسی کو کچھ بھیجنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا نشان ہونا چاہیے، اس کی منزل کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو منزل کا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، آج کی دنیا میں ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا عزیز، ہمارا بھائی پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، کہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ آپ نے کہا لندن میں۔ میں نے کہا لندن میں کہاں؟ کہا آکسفورڈ میں۔ میں نے کہا آکسفورڈ میں کہاں رہتا ہے؟ آپ نے کہا یہ تو نہیں معلوم کہ کہاں رہتا ہے، یہ معلوم ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کس ہاسٹل میں رہتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا پھر آپ کا ربط اس سے کیسے ہے؟ کہا ہمارا ربط اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو جب کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو نہیں بھیج پاتے ہیں، لیکن جس وقت اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا دستور یہ ہے کہ اس کا نام لکھا، اس کے باپ کا نام لکھا، اس کے بعد کیئر آف کر کے وائس چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کر کے بھیج دیا۔
نتیجہ کیا ہوا؟ جب وائس چانسلر کے پاس وہ لیٹر پہنچا، وہ چیز پہنچی، اس نے نام دیکھا، اس نے پتہ دیکھا، اس سمجھ گیا کہ کس بچے کی چیز ہے، کہاں پر بھیجنا چاہیے، اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ حضور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ بچہ کس ہاسٹل میں رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ چونکہ آکسفورڈ میں ہے لہذا وہاں ہم کیراس بھیج کر اس کو چیز پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہمارا جانے والا جب جاتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس جنت میں جا رہا ہے۔ تو ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہم اس کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بتوسط امام حسین علیہ السلام یہ چیز پہنچے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ انسان ہوگا اس کو مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب سردار کے تھرو ہم چیز بھیجتے ہیں تو وہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جانے والا جاتا نہیں ہے، ہمارا جانے والا مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہم سے پلٹ کر ایک سوال کریں کہ ابھی تو آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت قرآنی یہ ہے کہ جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو کعبے پر لٹکایا گیا تھا تو نتیجہ کیا ہوا تھا؟ پورے عرب نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام تو انسان کا کلام نہیں ہے، تو یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو اس میں فصاحت بھی ہونا چاہیے، اس میں بلاغت بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دے کے بات واضح کروں۔ فرض کر لیجئے کہ آج کی بات ہے، آج مجھے آپ کی خدمت میں مجلس بھی پڑھنا تھی، مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی شام کو عزاداری کے سلسلے میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی مجھے شرکت کرنا ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے، آپ غور فرمائیے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا رات کو میں کانفرنس میں شریک ہوں گا، اور اس کے بعد 4 بجے حسینی چینل پر رفعت عالم صاحب کے والد ماجد کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھوں گا۔ نہیں عزیزوں، دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے جو کام پہلے ہوتا ہے اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے، جو بات بعد میں ہوگی اس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ تو میں جب کہوں گا تو یہ کہوں گا، پہلے یہ کہوں گا کہ مجھے 4 بجے مجلس پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ کہوں گا کہ مجھے 8 بجے کانفرنس میں جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے کچھ علم حاصل کیا ہے، ان کی گفتگو میں بھی فصاحت و بلاغت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کون سی چیز پہلے بیان ہونا چاہیے، کون سی چیز بعد میں بیان ہونا چاہیے۔ اب میں سارے عالم اسلام کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں، بتائیے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو فصاحت و بلاغت قرآن مجید کے مطابق اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم نے زندگی کو خلق کیا ہے، پھر ہم نے موت کو خلق کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے آواز دی الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امتحان کی منزل ہے، آزمائش کی منزل ہے۔ اس زندگی کو جسے آپ زندگی تصور کرتے ہیں، اللہ اسے زندگی نہیں کہہ رہا ہے،
بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تم اس دنیا میں آ کے کون سا عمل کرو گے۔ اور عزیزان گرامی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ جنت اور جہنم خلق کرنے کے بعد انسان کو عمل کی منزل میں نہ لاتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ قیامت کے دن اللہ جب جنت اور جہنم تقسیم کرنے لگتا تو فریاد کرنے والے فریاد کر سکتے تھے، معبود اسے جنت میں کیوں بھیج رہا ہے، مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے، میں نے خطا کی کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے جس کی بنا پر مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جنت اور جہنم خلق کرنے کے بعد میں نے اس دنیا کو میں انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا، اور جب انسان کو بھیجا تو صرف انسان کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ انسان کو بھیجنے کے بعد اگر میں کسی رہبر کو نہ بھیجتا، میں کسی ہادی کو نہ بھیجتا، میں کسی پیشوا کو نہ بھیجتا تو دنیا سمجھ کیسے پاتی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیک کیا ہے، بد کہاں ہے، کالا کیا ہے، گورا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا تاکہ وہ نصیحت کر سکیں، بتا سکیں کہ اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے۔ اب اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، چاہے سچ کے ساتھ عمل کرو، چاہے جھوٹ کے ساتھ عمل کرو، چاہے حق کو اختیار کرو، چاہے باطل کو اختیار کرو۔ اب اس کے نتیجے میں جب تمہیں جنت اور جہنم ملے گا تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم معبود اس کو جنت میں کیوں بھیج رہا ہے، اسے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے۔ اللہ پلٹ کر جواب دے گا، ہم نے دنیا میں تمہیں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہاں پر تم فاعل مختار کی حیثیت سے عمل کر کے بتاؤ کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد ہر چیز کو بتا دیا، ہر چیز کو سمجھا دیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا امتحان کی منزل ہے، آزمائش کی منزل ہے۔ اور آپ غور تو کریں، اسی لیے برابر یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سفرگاہ ہے، یعنی عجیب اور غریب جملہ ہے۔ یعنی آپ غور تو کیجئے، دنیا کو ایک سفرگاہ بتا کر یہ بتانا ہے کہ انسان کی منزل کوئی اور ہے۔ اس کے لیے میں مثال دے دوں تاکہ بچے بات آسانی سے سمجھ لیں۔ مثلا آپ سفر میں جاتے ہیں، میں لندن و امریکہ، کینیڈا گیا، لیکن جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہے کہ یہاں مجھے کتنے دنوں رہنا ہے، اور رہنے کے بعد اپنی منزل کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میں خدمت تو ضرور کرتا ہوں دین کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک تصور یہ رہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر پہنچوں تو جانے سے پہلے ان چیزوں کو مہیا کر لوں، ان چیزوں کا انتظام کر لوں جو میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو پسند ہیں، تاکہ جب پلٹ کر جاؤں گا تو بچے سوال کریں گے آپ ہمارے لیے کیا لائے، اہل و عیال پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ سامان ہمیں مہیا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے جب ہم اپنی اصل منزل کی طرف پہنچیں تو وہاں پر ہمیں جانے کے بعد شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بس یہی آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی منزل ہے، یہ ایک امتحان کی منزل ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کے ذہنوں میں یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اس آخری منزل کی طرف پلٹ کر جانا ہے جہاں پر ہمیں مستقل رہنا ہے۔ جب مستقل رہنا ہے تو ہمیں وہ سامان یہاں سے مہیا کرنا ہے کہ جس کے بعد جب ہم پہنچیں اور فرشتے آگے بڑھیں تو دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ یہ نماز لے کر آیا ہے، یہ روزہ لے کر آیا ہے، یہ حج لے کر آیا ہے، یہ متقی بن کر آیا ہے، یہ عبادت گزار بن کر آیا ہے، یہ نیک اعمال کر کے آیا ہے، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد صرف آزمائش ہی آزمائش ہے، امتحان ہی امتحان ہے۔ آپ غور تو کیجئے،
ہمارے ائمہ کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ بتایا کہ دنیا کیا ہے۔ آج ہم آپ جو ہیں وہ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا ہے یہی سب کچھ ہے، یہاں پر عیش و عشرت کر لیں، یہاں پر آرام کر لیں، یہاں پر اپنے لیے ایک سے ایک اچھی چیزوں کو مہیا کر لیں، یعنی جو چیز ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم صحیح کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ یعنی انسان کی تمنا جو ہے وہ کسی صورت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ مثال دے دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ فرض کر لیجئے کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس سائیکل نہیں ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے سائیکل مل جائے، سائیکل مل گئی تو اس نے کہا موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل مل گئی تو سوچتا ہے کار مل جائے، کار مل گئی تو سوچتا ہے کہ ہیلی کاپٹر مل جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں ملتی جاتی ہیں وہ تمنا بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن کائنات میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک انسان ایسا بھی نظر آتا ہے جس کے ٹھوکروں میں کائنات ہوتی ہے لیکن وہ سوکھی ہوئی روٹی مسجد میں بیٹھ کر کھاتا ہوا نظر آتا۔ عبرت کا مقام ہے، ظاہر ہے سب جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، صرف صفت کا تذکرہ کر دیں تب بھی دنیا یہ سمجھ لے گی کہ وہ ذات کون سی ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں صرف اتنا ہی تو عرض کیا کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو مسجد میں سوکھی ہوئی روٹی بیٹھ کر کھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، ظاہر ہے یہ وہ ذات ہے جس کا بیٹے کا دسترخوان عام ہے، جہاں پر کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تاریخ یہی تو کہتی ہے کہ مسجد میں آ کر ایک سائل نے آواز دی، نتیجہ کیا ہوا تھا؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا انسان اٹھا، جو سوکھی ہوئی روٹی خود کھا رہا تھا وہ روٹی اس کے آگے بڑھا دی۔ اس سائل نے اس روٹی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ روٹی مجھ سے نہیں ٹپے گی۔ بس یہ سننے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے انسان نے ایک مرتبہ آواز دی، کہا اچھا اگر تجھے لذیذ طعام چاہیے ہیں تو فلاں جگہ پر چلا جا۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا، دسترخوان امام بچھا ہوا تھا، لوگ کھا رہے تھے، امام آگے بڑھے، اس کو بلا کر بٹھایا، کہا بھائی جتنا دل چاہے کھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ کھاتا رہ جاتا تھا اور اس کے بعد اپنے خیال میں وہ تھوڑا چھپا کے جھولی میں ڈالتا جاتا تھا۔ امام حسن آگے بڑھنے کے بعد کہا بھائی یہاں کھانے کی کمی نہیں ہے، جتنا دل چاہے کھا، تیرے ساتھ جو ہے اس کے لیے لے کر بھی جا۔ یہ سننے کے بعد اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرا کوئی عزیز نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں ابھی ایک مسجد کی طرف سے میں آ رہا تھا، ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اس نے وہی روٹی میرے سامنے بڑھا دی لیکن وہ اتنی سخت تھی کہ مجھ سے نہ چبی۔ اس نے کہا اچھا وہاں چلا جا، امام حسن کے یہاں چلا جا، وہاں تجھے لذیذ طعام ملے گا۔ میں آ تو گیا لیکن مجھے خیال آیا کہ جب اس انسان نے سوکھی ہوئی روٹی میرے طرف بڑھا دی، اپنے حصے کی روٹی بھی اس نے دے دی جو مجھ سے نہیں کھائی گئی، لہذا میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اس کے لیے کھانا لے جا کر اسے کھانا کھلا دوں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کو تو غریب نہ کہے، اس کو تو فقیر نہ کہے، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا کر دنیا کو سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ علی وہ ہے کہ جو اشارہ کر دے
تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ یہ علی وہ ہے کہ جو اشارہ کر دے تو آفتاب پلٹ کر آ جائے گا۔ یہ علی وہ ہیں کہ جو اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ وہ علی ہیں کہ جو اگر اشارہ کر دیں تو ستارے چوکھٹ پر بوسہ دینے کے لیے آ جاتا۔ لیکن اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی بادشاہ وقت بنے، یعنی خلیفہ وقت ہوئے۔ حالانکہ علی کو اس خلافت کی ضرورت کیا تھی جو کائنات کا بادشاہ ہو؟ اس کو ظاہری خلافت کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن نہیں، لوگوں کے اصرار پر علی کا یہ فقرہ کہ میں کسی اور کی سنت و سیرت پر عمل نہیں کروں گا، اس بات کا اعلان تھا کہ میرے پہلے جو بھی خلافتیں ہیں وہ سب غلط تھیں، ناجائز تھیں، حرام تھیں۔ لوگوں سے یہ اقرار کرا لیا تو تاریخ کہتی ہے خلافت ظاہری کو قبول کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی علی کا طرز عمل یہ رہا کہ اگر بیت المال کا حساب کر رہے ہیں اور ابن عباس گفتگو کے لیے آتے ہیں تو علی چراغ کو بجھا کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ چراغ بیت المال سے جل رہا تھا، بیت المال کے پیسے سے جل رہا تھا، لہذا میں ذاتی گفتگو میں بیت المال کا پیسہ کیوں استعمال کروں؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس بنا پر دو چار جملے اور سن لیجئے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا فلسفہ موت اور زندگی کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ہمارے اقتدار میں سب کچھ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ ملک کا مالک ہے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے یہ زمین ہو، چاہے یہ آسمان ہو، چاہے یہ دریا ہو، چاہے یہ پہاڑ ہو، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور موت اور زندگی بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن یہ عجیب اور غریب مسئلہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں بات کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور تو کریے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے موت اور زندگی ہم نے پیدا کی، ہم خالق ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جو موت اور زندگی پر اقتدار رکھتا ہے، موت اور زندگی پر حکومت کر رہا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، عجیب اور غریب منزل ہے۔ یعنی تاریخ یہ کہتی ہے جناب سلیمان سے نبی قصر پر جا رہا ہے، سلطنت کا مالک ہے، نبی بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے نہ۔ لیکن آگے آگے جناب سلیمان پیچھے پیچھے ایک چاپ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا، کہا تجھے میرا حکم نہیں معلوم تھا؟ اس نے پلٹ کے ایک مختصر سا جواب دیا، اے سلیمان میں یہاں کا نہیں ہوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اے سلیمان آپ کی سلطنت کا دائرہ ہے محدود، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے حکم کی پابندی وہ کرے گا جو آپ کے حدود سلطنت میں ہوگا۔ یہ جملہ سننے کے بعد جناب سلیمان سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے۔ کہا اچھا اتنی اجازت دے دے کے بیٹھ جاؤں، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اتنی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب آپ غور تو کیجئے، اقتدار کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی بات کر رہا ہوں، پاور کی بات کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان سلطنت عظیم کے مالک تھے، لیکن ملک الموت سے اجازت لے رہے تھے کہ بیٹھ جاؤں۔ اللہ وہی ملک الموت جب ایک چھوٹی سی ڈیوڑی پر آتا ہے تو آنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں، رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ یہ فرماتی ہیں بابا سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب سلیمان کے قصر میں ملک الموت جاتا ہے، بغیر اجازت کے جاتا ہے، بلکہ کہیے تو یوں کہوں کہ جناب سلیمان ملک الموت سے اجازت مانگ رہے ہیں
اور آج سیدہ کی ڈیوڑی پر ملک الموت آ کر اجازت مانگ رہا ہے کہ اجازت ہے کہ میں داخل ہوں۔ اب دنیا اس فرق کو دیکھے کہ یہ تو ایک جملے میں بات کو تمام کر دوں۔ عزیزوں، میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، جہاں تک جس کا اقتدار ہوتا ہے وہاں تک اقتدار والے کی حکومت ہوتی ہے، اور وہاں تک رہنے والا اس کا پابند ہوتا ہے۔ اسی لیے ملک الموت نے کہا تھا، اے سلیمان میں یہاں کا نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اے سلیمان، آپ کی سلطنت کا دائرہ ہے محدود۔ اللہ نے اقتدار آل محمد کا اقتدار یہاں بھی ہے، آل محمد کا اقتدار وہاں بھی ہے، لہذا وہاں کا آنے والا بھی اس وقت تک اجازت مانگ کر داخل ہوگا، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی ہوا کہ شہزادی نے جب اجازت نہیں دی تو اس نے ایک آواز ایسی بنائی کہ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چہرے مبارک رسول اسلام پر گرے۔ باپ نے آنکھ کھولی، میری بیٹی رونے کا کیا سبب؟ کہا بابا، ایک آواز کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بابا سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے آنکھ کھول کر کہا، میری بیٹی، یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ تیری عزت ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی، تو اجازت دے دے، لیکن تو ہٹ جا، علی کو میرے سرہانے بھیج دے۔ میں کہوں گا، اے خدا کے رسول، آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ملک الموت آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کی بیٹی آپ کے سرہانے بیٹھی نظر آئے؟ اے خدا کے رسول، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے۔ آنے کے بعد دیکھیے تلے زینبیہ پر شہزادی زینب کھڑی تھی، فریاد کر رہی ہیں، یبن سعدین اور یقتلو ابو عبداللہ الحسین فانت تنظر الیہ۔ اے سعد کے بچے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ عزاداروں، نتیجہ کیا ہوا؟ شمر کا خنجر چلتا رہا، سیاہ آندھی چلی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، ایک منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بس عزاداروں، ادھر حسین شہید ہوئے، شہزادی زینب خیمے میں آئیں۔ ایک مرتبہ بیمار ایمان نے غص سے آنکھیں کھولیں، کہا پھوپھی اماں، خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ پھوپھی نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ بیمار نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا مارا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلب۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رفعت عالم صاحب کے والد ماجد جناب سید مصطفیٰ حسین رضوی صاحب عرف سلطان عالم صاحب ابن مظفر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔